بائبل مقدس میں سے امثال کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت سے، اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم اور فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سیپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو، بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا، تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کنج گو سے بچائے، جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں، تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کنج روی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا، تاکہ تو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغا باز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ آمین۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب پہلی آیت سے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے اوز نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے
اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے، وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کی ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہیں، اور ہر ایک جو اسے لیے رکھتا ہے مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو۔ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا، اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔ تند خو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ کنج رو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہے۔ شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دنا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔